ابھی سروس مکہ شریف مکہ رافدہ ہوٹل میں حضرت مفتی مجھے صاحب قبلہ کا بیان ہونے جا رہا ہے، سمجھ فرمائیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل حج ایک ایسی مقدس اور مبارک عبادت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس طرح حج کرنے کا حکم دیا ہے، اگر اسی طرح حج کیا جائے تو حاجی بڑا پاورفل بن جاتا ہے اور اس کو بے شمار نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ حج کئی عبادتوں کا وہ مجموعہ بن جاتا ہے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول نے وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی جب حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ حج سے پہلے جتنے اس نے گناہ کیے ہیں وہ سارے گناہوں کو حج کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور صرف یہی نہیں، حاجی کو اتنا پاورفل بنایا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاجی اپنے گھر کے 400 لوگوں کی قیامت میں شفاعت کرے۔ یعنی حاجی کو اتنا اللہ تعالی نے اختیار دیا ہے کہ وہ کل قیامت میں اپنے رشتہ داروں اور گھر والوں کو بھی 400 لوگوں کی شفاعت کرے گا۔ شفاعت کے معنی ہیں اللہ کی بارگاہ میں گزارش کرنا۔ ایک بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں گزارش کرے گا، مولا میرے باپ ہے، میری ماں ہے، میرے بھائی ہیں، میرے فلاں رشتہ دار ہیں، اے مولا ان کو بخش دے۔ تو رب اتنا پیار فرمائے گا حاجی سے کہ اللہ تعالیٰ 400 لوگوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول کرے۔ یہ کتنا بڑا حاجی کو منصب اور مقام حاصل ہے۔ ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حاجی جب حج سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ کتنی بڑی بات ہے، سارا ہمارا لیل و نہار، ہماری زندگی گناہوں میں گزری ہے، لیکن سنو، احرام پہن لیا، لبیک بولے، کعبے کا طواف کر لیا، منی پہنچ کر عرفات پہنچے، مزدلفہ پہنچے، رات کو وہاں وقوف کیا، عرفات میں دن کو وقوف کیا، پھر وہاں سے آ کر کنکر مارا، پتھر پھینکے اور قربانی کر لیا، تو اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں جو گناہوں کی سیاہی ہے اس کو اپنے کرم کے پانی سے دھو کر صاف کر دیتا ہے۔ جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے
اور اس کے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح حاجی کے نام اعمال کو رب العالمین اپنے کرم سے اپنے حبیب کی سنتوں اور انبیاء کرام کے طریقوں پر عمل کر کے حج کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا آپ کو نصیبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضور کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی مکے سے پیدل چل کے حج کرتا ہے اور پیدل ہی مکے کو حج کر کے واپس ہوتا ہے، تو اس حاجی کا مقام یہ ہے کہ ہر قدم پر اللہ تعالیٰ اس کو 700 نیکیاں نام اعمال میں لکھتا ہے۔ اور کیسی نیکی؟ حضور فرماتے ہیں مکے کی نیکی کے مثل۔ جب حضور نے فرمایا مکے کی نیکی کے مثل ہر قدم پر 700 نیکی لکھی جاتی ہے، اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی نیکی کی مقدار کیا ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں مکے کی ایک نیکی 1,00,000 کے برابر ہوتی ہے۔ اب 700 نیکی ایک قدم پر حاجی کو اللہ عطا فرماتا ہے اور مکے کی نیکی کے برابر، تو اب 700 نیکی کتنی ہو گئی؟ 7 کروڑ سیدھے سیدھے۔ ایک قدم اٹھایا 7 کروڑ نیکی نام اعمال میں لکھی ہے۔ دوسرا قدم اٹھایا 7 کروڑ نیکی اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ اس طرح سے نیکیاں اللہ تعالیٰ نام اعمال میں کس طرح سے ثابت فرماتا ہے۔ یہ نصیبہ کس کا ہے؟ اس کا ہے جو احرام باندھ کر اللہ تعالیٰ کا دیوانہ بن کر لبیک لبیک کہتے ہوئے اور کعبے کا طواف کرتا ہے۔ اس کی دیوانگی اللہ کو اتنی پسند ہے، ننگے سر ہے اور بے سلا کپڑا پہنتا ہے، چلاتا ہے، دوڑتا ہے، بھاگتا ہے، پتھر پھینکتا ہے، بالکل دیوانوں کا کام کرتا ہے، لیکن اللہ کو یہ دیوانگی اتنی پسند ہے کہ ایک ایک قدم پر مکے کی نیکی کے برابر 7 کروڑ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اب مکے سے چل کر پیدل حج کیا اور حج سے ریٹرن ہوا پیدل چل کر، تو اس کو اتنی نیکیاں مل گئی۔ آپ سوچیں گے کتنی نیکیاں، اربوں کھربوں نیکیاں، بیٹھ کر کے کیلکولیٹر کرتے رہو کہ یہاں سے وہاں تک کتنے قدم ہوئے اور وہاں سے واپسی کے کتنے قدم ہوئے۔ یہ کرم ہے کس کا؟ حضور کے صدقے میں رب العالمین کا یہ کرم ہے کہ حاجی کو پروردگار عالم نیکیوں کا مالدار بنا دیتا ہے۔ دنیا مال کما کر مالدار ہوتی ہے اور حاجی پیدل چل کر کے مالدار ہوتا ہے۔ یہ شان ہے حج کی عظمت جو حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے، انہوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حاجی حج کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت اور بخشش حاصل کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں اگر حاجی ہاتھ اٹھا کر کے جس کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتا ہے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ بولو، اور کہیں تم ہاتھ پھیلا کر کے دعا مانگو اللہ قبول کرے نہ کرے، اے حاجی تیرے ہاتھ اٹھنے کی یہاں پر اللہ کیسی لاج رکھتا ہے کہ تیری تو مغفرت کر ہی دیتا ہے، لیکن جس کے لیے ہاتھ اٹھا دو اس کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی لیے حکم ہے کہ حاجی کو دعا کرتے وقت بخیلی نہیں کرنا چاہیے،
صرف یہی نہیں مانگنا چاہیے اللہ میرا بھلا کر دے، مولا میرے گھر والے کا بھلا کر دے، میرے بال بچوں کا بھلا کر دے، نہیں، اللہ کے رحمت کا خزانہ اتنا وسیع ہے کہ جب سے دنیا پیدا کی ہے آج تک، اور آج سے لے کر کے قیامت تک سب کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، نیکیاں بانٹ رہا ہے، قدم قدم پر 7 کروڑ نیکیاں دے رہا ہے، لیکن اس کے کرم کے سمندر اور خزانے میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوئی ہے۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کا خزانہ کیسا ہے؟ جیسے کہ ایک سمندر ہے، ایگزامپل دے رہے ہیں، سمندر ہے اور چھوٹا سا پرندہ، چڑیا، اس سمندر میں اپنا پانی پینے کے لیے چونچ اس نے ڈالا، چونچ سمجھے نا، چونچ ڈالا اور چونچ کو نکالا، تو حضور فرماتے ہیں اس کی چونچ پر جو پانی لگا ہے، یہ پانی سمندر کے پانی کے سامنے اس کی کیا حقیقت ہے؟ یہی حال اللہ کا خزانہ سمندر جیسے ہے، اور آج تک جو اللہ نے بانٹا ہے وہ پرندے کی چونچ کے اوپر جو پانی ہے اتنا بھی خرچہ نہیں ہوا ہے، تو اس کے خزانے کی کوئی کمی نہیں ہے، وہ خود اس کا خزانہ بھرا ہوا ہے۔ اور اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا انا آتیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو بہت زیادہ دیا ہے، اپنے خزانے سے نبی کے خزانے کو بھر دیا ہے۔ رسول اکرم جس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کا خزانہ بھی بھر جاتا ہے، اس کی زندگی بھی مالا مال ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب کوئی بات سنتا تھا تو بھول جایا کرتا تھا، یاد ہی نہیں رہتا تھا، میموری بالکل ویک تھی، کیچنگ پاور ختم ہو چکا تھا، میں پریشان تھا، حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یاد کرنے کی شکتی، میری میموری بالکل ختم ہو چکی ہے، آپ دعا فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لبسط ردا کا، اپنی چادر بچھا دو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر اتاری اور زمین پر بچھا دی۔ پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اپنا ہاتھ اوپر ایسے کیا جیسے کوئی چیز لے رہے ہیں، یوں کر کے لیا اور چادر میں ایسے ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نہ لیتے دیکھا میں نے نہ ڈالتے دیکھا، لیکن حضور یوں اشارہ کرتے تھے اور میری چادر میں ڈال دیتے تھے، یوں اشارہ کرتے اور میری چادر میں ڈال دیتے، 3 مرتبہ ایسے ہی کیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ اس کو سمیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس چادر کو سمیٹا، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس چادر کو سینے سے لگایا، پھر قسم کھا کر کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت پہ ابو ہریرہ کی جان ہے، اس دن سے ایک لفظ میں نہیں بھولا، علم کا ایسا خزانہ مجھے دیا ہے۔ اسی لیے حدیث میں زیادہ روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہوتی تھی، جیسے سنتے تھے ویسے ہی ان کا کیچنگ پاور اتنا اسٹرانگ ہو گیا تھا، جو لفظ سنتے تھے اسی ترتیب سے فوراً انہیں یاد ہو جاتا تھا۔ حضور نے مٹھی بھر بھر کے ابو ہریرہ کو دے دیا تو پوری زندگی حدیث کی کتابوں پر کتابیں ان کی روایت سے مالا مال ہو گئی ہیں۔ یہ حضور کے خزانے کا عالم ہے۔ جب سرکار کے خزانے کا یہ عالم ہے تو اللہ کے خزانے کو کون سمجھ سکتا ہے؟ ایک اور حدیث سنو پھر میں بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس دن حضرت سیدنا عثمان غنی شہید کیے گئے تھے اس دن حضرت ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں رو رو کر کے کہہ رہے تھے اے لوگو آج تمہیں ایک غم ہے حضرت سیدنا عثمان غنی کی شہادت کا، لیکن ابو ہریرہ کو 2 غم ہے۔ لوگوں نے پوچھا 2 غم کیسا ہے، 2 صدمہ کیسے آپ کو ہے؟
کہا ایک تو جو سب کو ہے حضرت سیدنا عثمان غنی شہید ہوئے، اور دوسرا صدمہ یہ ہے کہ ایک دن میں بھوکا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کھجور کی بھری ہوئی ایک چھوٹی سی تھیلی اور بٹوا عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اس کو اپنے کمر سے باندھ لو، پوری زندگی جتنا چاہو اس میں سے کھانا بھی لوگوں کو بانٹنا بھی، لیکن کبھی جھاڑ کر دیکھنا مت کہ کتنا کم ہوا کتنا زیادہ ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ دن اور آج 27 سال ہو گئے، ایک سال نہیں 27 سال ہو گئے، جب بھوک لگتی تھی اسی سے نکال کے کھاتا تھا، میرے دوست احباب آتے تھے اسی سے نکال کر کے پلیٹ میں رکھتا تھا، سب پیٹ بھر بھر کے کھاتے تھے۔ 27 سال تک میں نے بانٹا، میں نے کھایا، لیکن وہ کھجور کا ایک دانہ بھی کم نہیں ہوا۔ دیکھو راشن گوڈاؤن گورنمنٹ کا کتنا بھی بڑا ہو، اگر ایک ایک مٹھی بھی بانٹے تو ختم تو ہونے والا ہے، یہ تو چند کھجور تھی، اور حضور نے فرمایا لے جب تک چاہے گا کھائے گا۔ ابو ہریرہ کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، ہزاروں ٹن انہوں نے اس سے کھلایا 27 سال تک، خدا کی قسم ایک دانہ کھجور کا کم نہیں ہوا۔ جب نبی کی جھولی میں یہ برکت ہے تو میرے رب کے خزانے میں کتنی برکت ہے۔ اس لیے حاجیو تم اب خزانہ لوٹنے آئے ہو، کتنا لوٹ سکتے ہو وہ لوٹو، لیکن ایک شرط ہے کہ اللہ فرماتا ہے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج کے زمانے میں بیہودہ بات زبان سے مت نکالنا، فسق و فجور کی گناہ کی بات، جھوٹ اور لڑائی جھگڑے اور غیبت کی بات زبان سے مت نکالنا، ولا جدال فی الحج، اور اگر کسی سے کچھ ہو گیا تو جھگڑے لڑائی سے بچنا، 3 کام سے بچنا، زبان کو بچانا، ہاتھ پاؤں کو مار پیٹ اور جھگڑے سے بچانا، ہر قدم پر صبر کرنا۔ تو حضور فرماتے ہیں جس نے ایسا حج کیا اس کے دامن مراد میں نیکیوں کا خزانہ اللہ اللہ تعالی ہمارے حج کو قبول اور منظور فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم۔